یہ ہے ایور نیو ود ورڈ انکوائری اور میں ہوں طاہر۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں نو کمنٹس کے نام سے۔ اس میں ہم حالات حاضرہ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا اپنا نتائج اخذ کرتے ہیں، اس میں آپ نے کمنٹس نہیں کرنا۔ ہلکے پھلکے انداز میں ہم کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس نو کمنٹس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص تھا، ایک مرغی ذبح کر کے دکاندار کے پاس آیا اور اسے کہا کہ یہ مرغی ہے، اسے جلدی ذرا کاٹ کے دے دو۔ دکاندار کچھ مصروف تھا، اس نے کہا اچھا تم ہو، میں کاٹ دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی مرغی رکھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہر کا قاضی، اس وقت قاضی یعنی منصف کہہ لیں، جج کہہ لیں، تو وہ آیا جلدی میں، اس نے کہا جلدی مجھے ایک مرغی دے دو۔ تو اس نے وہ مرغی بنا کے رکھی ہوئی تھی اس آدمی کی جو وہ دے گیا تھا۔ اس نے کہا جی مرغی تو میرے پاس ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بول لو، یہ نہیں پڑی۔ اس نے کہا یہ تو کسی کی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے دے دو، اسے کہہ دینا ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ مرغی کو خود گھر سے ذبح کر کے لے آیا ہے اور میں کیسے اسے کہہ سکتا ہوں کہ اڑ گئی۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں تو کہہ دینا۔ اب جو قاضی تھا، جب اس نے ایک لفظ کہہ دیا منہ سے تو وہ اڑ گیا، تو زیادہ مقدمہ کرے گا میرے پاس آئے گا، دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ شخص آ گیا، اس نے اپنی مرغی کا تقاضا کیا، تو دکاندار نے وہی بات قاضی والی بھی، وہ تو اڑ گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے اڑ گئی؟ بحث تکرار کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے، فیصلہ ہوا بھی قاضی کے پاس چلو۔ اب دکاندار کو قاضی کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی، تو لڑائی ہو رہی تھی ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان، کسی بات پہ لڑائی ہوگی۔ دکاندار چھڑوانے لگ گیا، چھڑواتے چھڑواتے اس کا ایک انگلی یہودی کی ایک آنکھ میں لگی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر انہوں نے بھی اسے پکڑ لیا۔ اب اس کے 2 مقدمے ہو گئے، چلو جی قاضی کے پاس لے چلو۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا بھی، چلو پہلے تو کچھ بچ جاتا، اب تو بالکل بچت نہیں ہے۔ اسی سے میں سوچتا جا رہا تھا بھی اب کیا کروں۔ خیر تھوڑی دیر جا رہا تھا تو وہ جناب اس نے کیا کیا کہ وہ ان سے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس کے پیچھے، وہ آگے آگے قریب ایک مسجد تھی، وہ مسجد میں گھس گیا، لوگ بھی اس کے پیچھے، مسجد کے مینار پہ چڑھ گیا۔ پھر دیکھا لوگ پیچھے آ رہے ہیں، اس نے مینار سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تو کیا ہوا کہ ادھر نیچے ایک بوڑھا کھڑا تھا، وہ بوڑھے پہ گرا، بوڑھا مر گیا۔ دیکھیں جب دنیا میں مسائل بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دوسرا پھر اب تیسرا ہو گیا، وہ مر گیا، اب وہ بھی ادھر بھی انہوں لوگوں کو کھڑے ہوں گے، کوئی انہوں نے پکڑ لیا، چلو اب اسے قاضی کے پاس لے چلو۔ اب تو اس نے کہا میری بچت کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی نے دکاندار کو دیکھ کے پہچان لیا اور تھوڑا سا مسکرا بھی دیا۔ خیر قاضی کو ایک بات کا تو پتہ تھا مرغی والا، باقی باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں جی شروع ہو گیا جی کارروائی، مقدمہ پیش کیا جائے۔ پیش کیا گیا جی، پہلے 2 پارٹیاں آ گئی۔ اس نے کہا جی قاضی صاحب، جو شخص تھا مرغی لے آیا، ابھی یوں بات ہے، میں مرغی ذبح کر کے دے گیا تھا، یہ کہتا جی اڑ گئی۔ اس نے کہا بات سنو، کیا آپ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ نے کہا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوسیدہ ہڈیوں کو پھر زندہ کر دے گا، اس میں جان ڈال دے گا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن؟ آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ بھی مسلم؟ اس نے کہا مجھے 100% یقین ہے، کہ لہٰذا اگر اس نے کہا ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔
چنانچہ اس بات پر وہ شخص خاموش ہو گیا، لہذا مقدمہ کیا ہوا، واپس ہو گیا، خارج ہو گیا۔ ہاں جی، دوسرا مقدمہ پیش کیا جائے۔ دوسرا مقدمہ وہی یہودی کا تھا۔ اس نے کہا جی اس طرح ہم لڑ رہے تھے تو اس نے آنکھ میری انگلی میں ماری ہے، تو جس سے میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لہذا میں بھی اب اس کی ایک آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر اس نے کہا سنو، اسلام میں دیت کا ایک طریقہ ہے، اگر غیر مسلم کے ساتھ ہو تو اس میں ہوتا ہے ہاف، یعنی آدھا دینا پڑتا ہے۔ اب اس نے چونکہ آپ کی ایک ضائع کی ہے، آپ اسے چانس دو، موقع دو کہ یہ تمہاری دوسری آنکھ بھی ضائع کرے، اس کے بعد تمہیں حق ہوگا کہ تم اس کی ایک آنکھ ضائع کر سکو۔ یہ سن کر یہودی خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ دوسرا مقدمہ ہی خارج ہو گیا۔ تیسرا مقدمہ وہی بزرگ کے بچے ہوں گے، بیٹے وغیرہ، وہ آ گئے، جی اس طرح بات ہے، ہمارے باپ پر اس نے چھلانگ لگائی اور فوت ہو گیا۔ قاضی نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے کھڑا کرو اسی جگہ پہ، مسجد چلتے ہیں، اسے اسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، اب آپ اس کے اوپر چھلانگ لگاؤ، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا قاضی صاحب فرض کیا میں چھلانگ لگاتا ہوں، یہ ادھر ادھر ہٹ جائے پھر تو میں مار جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے چھلانگ لگائی اور وہ بوڑھا مر گیا، اب ہم چلتے ہیں اسے ادھر کھڑا کرتے ہیں، تم چھلانگ لگاؤ۔ خیر جی، نوجوان نے کچھ سوچا اور پھر اس نے بھی مقدمہ واپس لے لیا۔ تو اسی طرح قاضی کی حکمت عملی سے اس شخص کے خلاف، اس دکاندار کے خلاف تینوں مقدمے کیا ہوئے، واپس ہو گئے۔ اب اس بات سے آپ کیا نتائج نکالتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تھینک یو۔